جوتے پہن کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا جوتے پہن کر وضو کرنا جائز ہے؟ جوتے پہن کر وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں یہ 4 چیزیں نازل فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم جو اتنی روحیں قبض کرتے ہیں، کیا تجھے کسی پر کبھی رحم و ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کا قبض کرنا گایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا ہوں تو کیسے روح قبض کروں؟ غرض کے اسرائیل نے کہا، مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال ہوا کاش اس کی روح کی قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک صورت اور اس کا شیر خوار بچہ، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ ان کی روحوں کو قبض نہ کیا گیا۔ وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کے تند و تیز موجود کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیر خوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد بن عاد پر ترس آیا، جب اس نے رب کریم تیرے مقابل جنت تیار کرائی، اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو موجود حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابلے جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مرتا۔ رب قدوس نے فرمایا، اسرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تختہ دریا کے کنارے کے پاس پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے بچے کو پکڑ لیا اور پیار و محبت سے پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت زیادہ خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابلے جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کر کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا، تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا۔ میں نے اس کے تکبر و غرور کو توڑ دیا۔ مولا ذوالجلال کے اس کلام کو سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ نزاع کی حالت میں تھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کے برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تو میں تعریف کی تو میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہی معلوم ہوتا جو آپ خبر دیتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں تمام اہل جنت اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں۔
اور ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھر ان کے آخر میں ان کا مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، تو اس میں کبھی نہ کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کتاب کے متعلق جو آپ کے بائیں ہاتھ مبارک میں بھی ارشاد فرمائی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں دو ذکیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام ہیں۔ پھر اس کے آخر میں تمام کا مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، اور اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی کوئی کوتاہی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو اپنے قریب بلوا کر اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا، آخر مخلوق سے چھپا کر اسے سامنے اس کا اعمال نامہ لا کر فرمائے گا، اپنے نامہ اعمال پر حکم خداوندی کے مطابق بندہ اپنے نامہ اعمال پڑھے گا اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا، میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنا سر اٹھا اور اپنے نامہ اعمال کو اور آگے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ اسے پڑھے گا اور برے اعمال لکھے دیکھ کر اس کے چہرہ سیاہ اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں، مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس طرح بندہ پڑھتا چلا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا، اللہ کریم کی طرف سے قبول ہو جانے کا فرمان سن کر سجدے میں گر جائے گا، اور برے اعمال کو پڑھے گا اور معاف ہو جانے کا حکم سن کر سجدے میں گر پڑے گا، مگر مخلوق کو دیکھ کر معلوم نہ ہوگا کہ واقعہ کیا گزر رہا ہے، صرف اس کا سجدہ کرتا دکھائی دے گا۔ لہذا بعض لوگ آپس میں چپکے کہیں گے کہ بشارہ تو اس بندے کو جس نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا کیا معاملہ گزرا ہے۔ جوتے پہن کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ اگر آپ نے وضو کر لیا ہے اور وضو کے بعد جوتے پہنے تو آپ جوتے اتارے بغیر مسح کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جوتے پاک ہوں، کسی ناپاکی سے آلودہ نہ ہوں۔ جوتے اس قسم کے ہوں کہ وہ پاؤں کے ٹخنے تک ڈھانپ۔ وضو ٹوٹنے کے بعد مسح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مسح کرتے وقت ہاتھ کو گیلا کر کے جوتے یا موزے کے اوپر والے حصے پر پھیر دیا جائے۔ اگر جوتے اس طرح کے نہیں ہیں تو ٹخنوں کو ڈھانپ سکیں تو وضو کرتے وقت جوتے اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کی ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گا۔ جب لڑکی بہائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں دو چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کی چابی ہے اور ایک لڑائی کے دروازے کی، اور جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو معظم بنایا، لیکن قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گھڑے میں پھینک دیا اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دو چارہ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک طرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش و بدوش چلنے کی ترغیب دی اور اسے گھر کی چار دیواری سے نکل کر شمع محفل بنا دیا۔ جاہل انسانوں نے اسے لہو و لعب کا کھلونا بنا دیا اور اس کی بدترین توہین کی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ کی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عہد میں عورت کیسے کیسے مصائب و مکروہات جھیلتی رہی اور کتنی بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں پھینک دی گئی، اور عورت اپنی عزت و وقار کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جب اسلام کا ابر رحمت برسا تو عورت کی حیثیت یکدم بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کی رعایت کی ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی آپ اس معاملے میں بلا واسطہ مداخلت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ کی پہلی اس آیات اس خاتون کی آہ فریاد کو بیان کر رہی ہے۔ جیسے اس کے شوہر نے دوران جاہلیت
جاہلیت کی رسم کے مطابق طلاق زہار دی تھی، یعنی اس نے اپنی بیوی سے کہا تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے۔ یہ عورت اپنی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یوں گویا ہوئی، میں نے اس مرد کی خدمت میں اپنی جوانی کو گنوا دیا، اس کے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، پوری زندگی اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس شخص نے ادھیڑ اور محتاجی کی عمر میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے خاوند کو بلا کر سمجھا اور فرمایا، عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور مرتے وقت تک لباس رہنے چاہیے۔ قرآن مجید میں پہلے اور اس کے بعد بھی انسان جب مذہب کو بیان کرتے ہیں تو بدکاری کا اصل سبب عورت کو ٹھہراتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، مگر قرآن مجید نے مرد و زن دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے ایک ہی حکم دیا، لیکن ابتدا مردوں سے کی گئی کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے حفظ و فروغ سے کام لیں۔ پھر خاص طور پر مردوں کو ایک بات کہی جو عورتوں کو نہیں کہی، وہ یہ کہ ان کے لیے یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے اور اللہ ان کے اس کام پر واقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز اس حد تک اعلیٰ اور پاکیزہ عبادت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو گناہ بھی ہوں اس کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان نماز اور عبادت کرے، اسے چاہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ بتقاضی بشریت اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمسار اور اللہ کریم کے بارگاہ میں نہایت عاجزی اور شرمساری سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں پر تنگ دستی، پریشانیاں اور مصیبتوں سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔